ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سورۃ الفرقان ہے، 19واں پارہ ہے، اور سورۃ الفرقان کا آخری رکوع ہم پڑھ رہے تھے۔ آج ہم آیت نمبر 70 سے پڑھیں گے، 70 نمبر آیت سے۔ یہ 330 صفحہ نمبر ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا۔ اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، اللہ رب الرحمن نے سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں اپنے نیک اور مومن بندوں کو، جنہیں اب عباد الرحمن کہا گیا، ان کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں، جو کچھ ہم نے گزشتہ درس میں پڑھی تھی، جس کے اندر تھا کہ اللہ کے جو نیک مومن رحمان کے بندے ہیں وہ زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے، اور جاہلوں سے مخاطب ہو جائیں تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کے اندر راتیں گزار دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے عذاب جہنم دور فرما دینا، انہیں جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دینا، بے شک اس کا عذاب بہت سخت چیز ہے اور وہ بہت بری جگہ اور بڑا ٹھکانہ ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اس میں کنجوسی کرتے ہیں، نہ حد سے تجاوز کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہیں پکارتے، نہ ہی کسی جان کو ناحق قتل کرتے ہیں، نہ یہ لوگ زنا کرتے ہیں۔ تو جو شخص ایسا کرے گا، یعنی شرک کرے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یا قتل کرے گا یا زنا کرے گا، تو اس نے بہت بڑے گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیا، تو اس کے لیے عذاب کو بڑھا دیا جائے گا قیامت کے دن، اور وہ بہت بری جگہ پر داخل ہوگا۔ الا من تاب، مگر وہ کہ جس نے توبہ کر لی، یعنی گناہوں سے معافی مانگ لی، وآمن، اور ایمان لے آیا، وعمل عملا صالحا، اور اس نے نیک عمل کیے، وعمل عمل کیے عملا صالح، نیک اعمال، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، یبدل اللہ، بدل ڈالے گا اللہ تعالیٰ، سیئاتہم، ان کے گناہوں کو، حسنات، نیکیوں میں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت مہربان ہے ہمیشہ سے ہی۔ ومن تاب، اور جو کوئی توبہ کرے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال بجا لائے، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس پر مہربانی فرما دیتے ہیں۔ یعنی کہ جو بندہ توبہ کر لیتا ہے، گناہوں سے معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں۔ لیکن یہ توبہ جو ہے، گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، ہر بندہ، کل بنی آدم خطان وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر آدم کی اولاد میں سے ہر شخص جو ہے وہ گناہ گار ہے، خطا کار ہے، کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کر لیتا ہے، گناہوں سے معافی مانگ لیتا ہے۔ اور توبہ کی 3 بڑی شرطیں ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ بندہ گزشتہ جو گناہ ہو چکا ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے معذرت کرے، معافی مانگے، اور نمبر 2 وہ اپنے آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے زبان سے بھی استغفار کہے، اور اپنے جسم کو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے، یعنی کہ رونے والی حالت بنائے، روئے یا رونے والی حالت بنا لے، اگر آنسو بہائے تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور نمبر 3 مستقبل کے متعلق یہ ہے کہ آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے عہد کر لے کہ یا اللہ آئندہ میں وہ گناہ نہیں کروں گا، یعنی ایک شرط ماضی کے متعلق ہے، ایک حال کے، ایک مستقبل کے متعلق ہے۔
تو یہ 3 شرطوں کے ساتھ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. لیکن ایک دفعہ توبہ کرنا کافی نہیں ہوتا. جو کبیرہ گناہ اس کی بار بار توبہ کرتے رہنا چاہیے. جب بھی یاد آ جائے نا کہ میں نے وہ گناہ کیا تھا تو فوراً اللہ تعالیٰ سے دوبارہ توبہ کر لینی چاہیے. ہو سکتا ہے وہ توبہ پہلی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، ویسے اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والے ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں. اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گناہ نہیں کیا کبھی زندگی میں، پوری زندگی میں ایک گناہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، گناہوں سے پاک ہیں. پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے ہم نے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کے اندر 100 دفعہ 70 دفعہ استغفار کرتے ہیں. ایک مجلس میں 100 دفعہ استغفار کر جاتے ہیں، استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھ جاتے ہیں. تو یہ وہ تو چونکہ درجے بلند ہونے کے لیے کرتے ہیں نا، تو ہم تو چونکہ واقعی گناہ گار، ہمیں تو زیادہ یعنی استغفار کرنا چاہیے. تو آگے فرمایا والذین لا یشہدون الزور، یہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے رحمان کے بندوں کی صفات بیان ہو رہی ہے، اس میں سے ایک صفت یہ ہے کہ والذین لا یشہدون، وہ نہیں ٹھہرتے الزور، جھوٹ پر نہیں ٹھہرتے. یعنی کہ اس کا ایک مطلب تو یہ بھی جھوٹ نہیں بولتے، یا بعض نے اس میں یشہدون شہادت دینا، گواہی دینا، گواہی نہیں دیتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا. جھوٹی گواہی دینا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے نا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ 4 بڑے کبیرہ گناہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے. فرمایا الکبائر، کبیرہ گناہ ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، و حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، و قتل النفس، کسی جان کو قتل کرنا، و یمین الغموس، اور جھوٹی گواہی دینا، ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑے بڑے یہ 4 گناہ، ان میں سے ایک ہے جھوٹی گواہی دینا. تو جھوٹی گواہی سے ضرور بچنا چاہیے. کہیں یعنی کہ گواہی دینی پڑی جاتی ہے، بعض لوگ جو ہے نا دیکھا بھی نہیں ہوتا کسی بات کو، کہتے میں تو چشم دیدہ گواہ ہوں، میں نے تو خود دیکھا ہے اس کو، ٹھیک ہے نا، میں تو خود وہاں پر عینی شاہد تھا. تو ایسی بات جو ہے وہ بہت غلط ہے، کبیرہ گناہوں میں سے، اس سے بچنا چاہیے. آگے فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، وَإِذَا مَرُّوا، جب وہ گزرتے ہیں باللغو، لغو پر، یعنی کہ کسی لغو بات پر گزرتے ہیں، کسی جھوٹی بات پر گزرنا پڑ جائے، کسی بیہودہ مجلس میں سے گزرنا پڑ جائے، تو مرّوا کرامہ، وہ یعنی کرامہ، کریم کہتے ہیں بزرگی، عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بیہودہ مجلس کے اندر داخل نہیں ہوتے، جاتے نہیں ہیں. اور اگر کہیں وہاں سے گزرنا بھی پڑ جائے نا قریب سے بھی، تو وہ عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اس بیہودگی کے اندر ہاتھ نہیں ڈالتے، اس کے اندر شامل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ مثال کے طور پر کہیں پر جو ہے وہ ناچ گانا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، میوزک چل رہا ہے، تو بندہ کہے چلو یار تھوڑی دیر بیٹھ جائیں. یہ نہیں، مومن بندوں کی یہ صفات نہیں ہے. بلکہ مومن بندے کوئی بھی گناہ ہو رہا ہے، کوئی شراب نوشی کر رہے ہیں، کوئی زنا کر رہے ہیں، کوئی بدکاری کر رہے ہیں، کوئی ناچ گانے کر رہے ہیں، کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو وہ کوشش تو کرتے ہیں ان کو روکنے کی. اگر روک نہ سکیں تو کم از کم وہ دل کے اندر برا جانتے ہیں، وہاں سے گزر جاتے ہیں. فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے ذکر کی جاتی ہیں بآیات ربہم، ان کے رب کی آیات، جب ان کے رب کی آیات ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، لم یخروا، تو وہ نہیں گرتے، علیہا، اس پر، ثم وعمیانا، اندھے اور بہرے ہو کر. وہ اندھے بہرے ہو کر اس پر گر نہیں جاتے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات کو صرف جیسے اندھے بہرے، ایک اندھا یا بہرا شخص ہو، اس پر پڑھ دی جائیں آیتیں، ٹھیک ہے نا، اور ایک وہ بندہ جس کو سمجھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس پر پڑھ دی جائے تو برابر ہی ہوتا ہے نا. تو جو مومن بندے ہوتے ہیں وہ قرآن کریم کی آیات کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کو پھر بعد میں عمل بھی کرتے ہیں. یہ نہیں کہ بس صرف ایک کان سے سن لیا دوسرے سے نکال لیا، یہ تو اندھے بہروں کا کام ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ جو بہرا شخص ہے وہ بھی، اس کو بھی سنتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ سنی انسنی کر دیتا ہے. اور جو بندہ جو ہے وہ، ایک بندہ جو جاہل ہو، وہ بھی اسی طرح سنی انسنی کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو خوب سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ نے پیچھے جو ہم نے پڑھا ہے نا وہ سورۃ مریم کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے. وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، جب ان کے سامنے انبیاء علیہ السلام اور نیک صالح جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے اللہ کے کلام کی آیات پیش کی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، تو وہ
سجدوں میں گر پڑتے ہیں روتے ہوئے، کیونکہ سمجھ آ جاتی ہے کہ واقعی یہ تو حق بات ہے اور ہم سے ہی غلطیاں ہوئی ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہوئی، تو وہ سجدوں میں گر پڑتے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو کل ہم نے وہ پڑھی تھی سورہ سجدہ، سورہ سجدہ کے اندر بھی آتا ہے، جو آیت سجدہ ہے اس کے اندر ہی وَإِذَا، وہاں کیا آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہیں وہ جب اللہ تعالیٰ قرآن کی آیات تلاوت کرتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہ آئے بات کیا ہو رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا بعض اوقات جو ہے وہ امام کعبہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے اور کرتے کرتے رو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم سمجھتے پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ نہیں بات ہے، اصل میں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں قرآن پاک کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس میں بیان کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے اندر قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تو جہاں پر وہ آیات آتی جہاں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگتے، ٹھیک ہے نا۔ اور جہاں وہ آیات آتی جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے یا جنت کا ذکر ہے تو وہاں پر اللہ کی رحمت کا سوال کرتے، جنت کا سوال کرتے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، کم از کم اتنی عربی آ جانی چاہیے کہ نماز کے اندر تلاوت ہو رہی ہے تو ہمیں پتہ ہو کہ کیا چیز پڑھی جا رہی ہے، کیا وہ، یعنی کم از کم قرآن پاک کا ترجمہ تو ہمیں آنا چاہیے نا، ٹھیک ہے نا۔ تشریح بھی سیکھنے کی، تفسیر بھی سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن کم از کم ترجمہ ضرور آنا چاہیے۔ آگے فرمایا والذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ھب لنا، ہمیں عطا فرما اپنی جانب سے، من ازواجنا، ہماری بیویوں سے، وذریاتنا، اور ہماری اولادوں میں سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وہ لوگ کہ اے اللہ ہماری بیویوں اور اولادوں سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یعنی انہیں ہمارے لیے سکون کا باعث بنا دے نا۔ دیکھیں نا، اولاد اگر جو ہے وہ فرمانبردار ہوگی تو والدین کے لیے وہ سکون کا باعث ہوگی، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، اور اگر وہ نافرمان ہوگی تو وہ تو ان کے لیے ٹینشن کا باعث ہوگی، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک تھوڑی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقین کا امام بنا دے، متقین پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ ہر شخص امت محمدیہ کا ہر شخص امام ہوتا ہے نا، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ مسئول ہے، ہر شخص جو ہے وہ مالک ہے، بادشاہ ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر جو ہے وہ ایک شخص ہے، اس کے جو بیوی بچے ہیں، جو گھر والے ہیں یا ماتحت ہیں، غلام ہیں اور نوکر چاکر ہیں، سارے اس کے ماتحت ہیں، یہ اس کی رعیت ہے، وہ ان سب کا بادشاہ اور حکمران ہے، ان کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا، یہ ان کا امام ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ان کا امام ہے، ان سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ متقین کا امام بنانا، یعنی کہ کہنے کا مطلب ہمارے گھر والوں کو بھی متقین بنانا، پرہیزگار بنانا، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت دی، جو لوگ مسلمان ہو گئے، کوئی ایسا بھی تھا بھی جو اکیلا مسلمان تھا، اس کے والدین، اس کے بیوی بچے سارے کافر تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ایک طرح کی دعا تھی کہ یا اللہ ان کو بھی متقی بنا دے، ہمیں متقین کا امام جو بنانا ہے، ہمیں جو امام بنانا ہے تو متقین کا بنانا۔ آگے فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کا، جن کی یہ صفات بیان فرمائی ہیں، یہ لوگ جو ہیں یجزون، ان کے لیے بدلہ ہے الغرفۃ، غرفہ کہتے ہیں مکان کو، کمرے کو، ٹھیک ہے نا۔ یہاں کریں گے کہ جنت کے محلات ہیں، بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے، ڈٹ جانے کی وجہ سے، یعنی یہ جو کام ہیں، جو نیک اعمال ہیں، ان پر وہ ڈٹے رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ صبر کے دو معنی ہوتے ہیں نا، ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت مشکل آئے اس پر صبر کرنا، ٹھیک ہے نا، واہ ویلا نہیں کرنا، اللہ کی نافرمانی کے کلمات نہیں زبان سے نکالنا، ٹھیک ہے نا۔ ایک صبر ہوتا ہے کہ جو نیک اعمال ہیں ان پر بندہ ڈٹا رہے، گناہوں سے بچا رہے، نیک اعمال کرتا رہے، یہ بھی صبر ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، وَيُلَقَّوْنَ، اور وہ ملاقات کریں گے، فیہا، اس کے اندر، یا اس کے اندر داخل ہوں گے، تحیۃ وسلامہ، تحیہ کہتے ہیں تحائف، تحفہ، وسلامہ، اور سلامتی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ جب جنتی جنت کے دروازوں کے پاس داخل ہوں گے تو فرشتے ان کو سلام کریں گے،
ٹھیک ہے نا، اور ان کے لیے جو ہے وہاں پر ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ حسنت مستقرم و مقامہ، حسنت بہت ہی اچھا ہے، حسن ہے یعنی کہ خوبصورت ہے، مستقر ان کا ٹھکانہ و مقامہ اور ٹھہرنے کی جگہ۔ پیچھے ہم نے پڑھا اسی رکوع میں شروع میں کہ انہا ساعت مستقرم و مقامہ، جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا وہ بہت بری جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے، اور یہاں فرمایا جنت جو ہے وہ بہت اچھی جگہ ہے، بہت اچھا ٹھکانہ ہے، ٹھہرنے کی بھی جگہ اچھی ہے، رہنے کی جگہ بھی اچھی ہے۔ ایک ٹھہرنے کی جگہ ہوتی ہے کہ رہنے کی جگہ ہوتی ہے نا، یہیں رہنے کے لیے بندہ گھر میں رہتا ہے، ایک یعنی کہ آس پاس ماحول، ٹھیک ہے نا، وہ کمیونٹی جو ہے یا کالونی جو ہے یا وہ شہر جو ہے وہ بھی اچھا ہونا چاہیے نا، لوگ ایسے تو نہیں کہ لوگ دیہاتوں سے اٹھ کر شہروں کے اندر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سہولیات کے لیے، تو وہاں پر وہ سہولیات بھی ہر طرح کی ہوں گی جو ایک کمیونٹی کو چاہیے، اور گھر بھی یعنی ٹھہرنے کی جگہ جو ہے، مکان بھی، وہ بھی بہت ہی اچھا ہوگا، اعلیٰ قسم کے سونے چاندی کے بنے ہوئے محلات ہوں گے، ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی، اس طرح سے، ٹھیک ہے نا۔ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، فرمایا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے، ربی رب سے، دعاؤکم دعا کرنے میں یعنی کہ دعا نہیں کرتے، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہیں کرتے وہ بھی یعنی کہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو ملے گا نا، یہاں دعائیں بھی آئی ہیں ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ اور فرمایا فقد کذبتم، پس وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں، فسوف یکون لزاما، وہ عن قریب اس کا بدلہ جو انجام جو ہے وہ جان لیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا اس کا انجام کیا ہوتا ہے، جھٹلانے کا انجام کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس پورے رکوع کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی بہت ساری تقریباً 17-18 جو ہے وہ رحمان کے بندوں کی صفات بیان فرمائی ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان صفات کو ذہن کے اندر رکھتے ہوئے زندگی گزاریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اگر عمل کریں گے تو ان کے لیے پھر یجزون الغرفۃ بما صبروا، جنت کے محلات ہیں، ٹھیک ہے نا، وہاں بہترین ٹھکانہ ہے، اور اگر ان پر عمل نہیں کریں گے تو پھر جو ہے وہ آخرت کے اندر جو ہے وہ جہنم ہے، جو کہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے رحمان کے بندوں کے اندر شامل فرمائے، اور یہ جو صفات ہے اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جنت کے اندر اعلیٰ محلات کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، و صلی اللہ علیہ وسلم۔